الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ حضرات علماء کرام، گرامی قدر برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ظہر کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ آپ دوستوں نے نظمیں، نعتیں بھی سنی۔ حضرت مولانا نور الحسن صاحب کا خطاب، حضرت مولانا فقیر اللہ صاحب کا بیان، اور ابھی ہمارے اسٹیج سیکرٹری مخدوم قابل احترام ان کا جذبہ۔ آج کی مجلس میں انتہائی اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار صحابی او کما قال۔ دوسری ابن ماجہ کی روایت ہے، رحمت عالم فرماتے ہیں انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو، اللہ نے مجھے چنا اور میری سنگت کے لیے، اللہ رب میری صحابیت کے لیے، صحبت اور مجلس کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کو بھی چنا۔ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ شرف بخشا اللہ نے، جسے اشرف المخلوقات بنایا، وہ حضرت انسان ہے۔ انسانوں کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر ایک بڑا نام ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا، ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر ایک بڑا نام ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دو شادیاں تھیں۔ آپ کی ایک اہلیہ کا نام حضرت ہاجرہ تھا، اس سے حضرت سیدنا اسماعیل پیدا ہوئے، اور دوسری اہلیہ ان کا نام حضرت سائرہ تھا، ان سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام سیدنا یعقوب علیہ السلام ہے۔ یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب، یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، سیدنا یوسف علیہ السلام سے آگے چل کر پھر انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آگے چل کر پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں بلا مبالغہ ہزاروں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ ہمارے دین کے شارحین نے یہ لکھا کہ اس کے اندر راز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی کی ذات تک اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کی صبح تک کہ اسماعیل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام تک بھی کوئی نبی نہیں ہوا، حضور علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بلکہ ابد الآباد تک بھی کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ادھر ہزاروں نبی آئے، ادھر کوئی نہیں آیا۔ اس کی وجہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک اگلے پچھلے ان سب کی صلاحیتوں کو جمع کر کے اللہ نے محمد عربی کی ذات پہ رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر بنی کنانہ ہیں، کنانہ میں آگے چل کر مضر قبیلہ مضر، ان کے بعد پھر قریش، قریش میں ہاشم، بنو ہاشم میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مطلب، حضرت عبداللہ ابن مطلب میں حضرت عبد المطلب میں پھر حضرت ان کی اولاد میں حضرت عبداللہ کے ہاں پھر پیدا ہوئے محمد الرسول اللہ۔ یوں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پوری مخلوق میں اللہ نے انسانوں کو چنا اور انسانوں کی میں سے اللہ رب العزت نے مجھے چنا اور میری سنگت کے لیے صحابہ کرام کو چنا۔ میرے بھائیوں، اس بات کو یہاں چھوڑیں، ایک بات اور عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھے کہ آپ کو مجھے سرے سے پیدا نہ کرتے، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر تھے کہ آپ کو مجھے پیدا کرتے تو بجائے انسان کے کوئی اور مخلوق بنا دیتے، اللہ اس پر بھی قادر تھے۔ میرے بھائیوں، بغیر کسی ہماری طلب اور محنت کے اللہ نے ہمیں پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا۔ دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں پر ان کے پاس ایمان نہیں۔ اللہ نے پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ میاں پیدا بھی کرتے، انسان بھی بناتے، ایمان بھی دیتے، اس پر بھی تو قادر تھے کہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں کھڑا کر دیا جاتا، نوح علیہ السلام کی امت میں سیدنا شیس و داود، سیدنا یعقوب و یوسف۔ اس کریم کے کرم کو دیکھو، اللہ نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا، محمد عربی جیسا نبی بھی دیا۔ اس حوالے سے میں نے دو مختلف باتیں کی، دو حیثیتوں سے، اب اس کے نتیجے کو لیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو، امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ
کہ یہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، میرے اللہ نے ان کا بھی انتخاب کر کے کہ محمد عربی کو میں نے یہ امت دینی ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگو کل قیامت کے دن سیدنا آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پوری انسانیت کی 120 صفیں میدان محشر کے اندر بنے گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک کتنے انسان آئے، کتنے آئیں گے، دنیا جہان کا کوئی کمپیوٹر اور کیلکولیٹر اس کو حساب نہیں کر سکتا۔ اب خود اندازہ کریں، پتہ نہیں کتنی خلق خدا، اور صفیں بننی ہے کل 120۔ اب وہ کتنی لمبی صفیں ہوں گی، آپ میں یہاں بیٹھ کر اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو کل قیامت کے دن پوری انسانیت کی 120 صفیں بنے گی، اور ان 120 صفوں میں 80 صفیں اکیلے حضور کی امت کی بنے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو کل قیامت کے دن اللہ پاک پروردگار عالم ہر نبی کو جھنڈا دیں گے، اس نبی کے جھنڈے کے نیچے اس کی امت کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے حضور اپنا حساب کتاب پیش کرے گی۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ لوگو تمام جھنڈوں سے بلند و بالا جھنڈا محمد عربی کا جھنڈا ہوگا۔ اب آپ حضرات اس پر اندازہ فرمائیں کہ پوری انسانیت کی صفیں لگی ہیں، اور ان سب پر حضور سرور کائنات کی نبوت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک گزارش اور کرتا ہوں، میرا وعدہ رہا کہ میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی، نتیجے کی طرف آ رہا ہوں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ان حضرات علماء کرام سے بھی پوچھیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کا مفہوم و معنی یہ کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب سیدنا جبریل امین نے یہ آیت پڑھی، حضرت علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رحمت عالم نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، حضرت جبریل امین کی کلائی پر رکھا اور رکھ کر فرمایا، جبریل کیا فرما رہے ہیں؟ اوا یرزینی ربی، کیا میرا رب مجھے راضی کرے گا؟ جبریل امین نے کہا، یرزی کا ربو کا، آپ کو آپ کا رب راضی کرے گا۔ حضور نے فرمایا، جبریل پھر گواہ رہو، اس راضی کرنے والے رب کی قسم، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا اللہ میری امت کے آخری گناہگار کی بخشش کا فیصلہ نہیں کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، مختلف سمتوں سے میں نے 3-4 باتیں اکٹھی کی۔ آپ میرے قابل احترام دوست ہیں، میں آپ کا مسافر بھائی، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ان معروضات کی روشنی میں اس وقت تک آپ دوستوں نے کیا سمجھا کہ جنہیں اللہ حضور جیسا نبی دے دیں، چن چن کے اللہ نے اکٹھا کیا اس امت کو، وہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک وہ سلسلہ چل سو چل،
اور جب میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا کہ اللہ نے آپ کو مجھے حضور کا امتی بنایا، میرے ماں باپ، میرا روح و جسم، میری آل اولاد قربان، سمجھے بھی ہو کہ میں نے کیا کہا۔ شریفوں، رحمت عالم وہ در یکتا ہیں، وہ گوہر نایاب کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ مثال تو تب ہوتی کہ اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی اور کو نبی بناتے۔ میرے اللہ نے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں۔ اب آپ انصاف کریں کہ جنہیں اللہ رب العزت، جس امت کو اللہ رب العزت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دیں، اس امت کو پھر کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ بولتے نہیں ہو، بولو۔ یہی بولنا قیامت کے دن کام آئے گا۔ یہ نبوت کی گواہی ہے۔ آپ فرش پہ بولیں گے، حاضری عرش پہ لگے گی۔ میں پھر پوچھتا ہوں، جنہیں اللہ اور حضور علیہ السلام جیسا، جس امت کو اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دیں، اس امت کو پھر کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ ایسا بولتے ہو، بولو۔ یہی بولنا، آپ کو زحمت دینا مطلوب نہیں۔ زنگ چڑھے گا، زنگ اترے گا، رنگ چڑھے گا، نہ ہنگ لگے گی نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا ہے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ مل کے کہو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ بولو سارے، حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں، اسی کا نام ختم نبوت ہے۔ رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، بس ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تمام آسمانی کتابوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تمام فرشتوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح مرنے کے بعد جی اٹھنے کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تقدیر کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح کل قیامت کے دن کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضور کو آخری نبی مانے بغیر بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، باقی انبیاء علیہ السلام کو صرف اللہ کا نبی ماننا کافی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں ایک شخص مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور جس وقت اس نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، حضرات صحابہ کرام نے متفقہ طور پر اس کے متعلق موقف اختیار کیا کہ یہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں حضور کے بعد نبی ہوں،
نہ اس کی مسجد بنانے کا اعتبار ہے، نہ اس کے قبلے رخ ہونے کا اعتبار ہے، نہ اس کے نماز کا اعتبار، نہ اس کے کلمے کا اعتبار، نہ اس کے قرآن مجید کا اعتبار، نہ مسلمانوں کا ذبیحہ کھانے کا اعتبار۔ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کر کے اس نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ اب اس کی کوئی نیکی نہیں رہی۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے۔ میرے بھائیوں، وہ دن جائے، آج کا دن آئے، 1400 سال سے برابر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پوری امت اس موقف پر قائم تھی، ہے، قیامت کی صبح تک رہے گی۔ ایک مسلمان نے بھی آج تک اس سے انحراف نہیں کیا کہ رحمت عالم آخری نبی ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں کہ حضور، بولو بھائیو، حضور، حضور۔ حوالہ نہیں دے سکتا، کہیں شاید لکھا ہوا تمہیں ملا بھی نہ ہو، ملے گا بھی نہیں، لیکن ایک ذوق کی بات ہے، عرض کر دیتا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ پسند کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عامل سنتی عند فساد امتی، کہ جس وقت میری امت کے اندر فساد پیدا ہو جائے، جھگڑا اور اختلاف پیدا ہو جائے، اس وقت اگر کوئی آدمی میری ایک فساد کے زمانے میں کوئی آدمی اگر میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ رب العزت اسے ایک سنت کو زندہ کرنے کے صدقے میں 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے۔ عزیز بھائیوں، قادیانی طبقے نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے اور مسئلے میں فساد پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام کی قولی سنت ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس دور میں جو آدمی حضور کی اس سنت کو زندہ کرے گا، کوئی بعید نہیں کہ اللہ اسے بھی 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ میرے ساتھ مل کے کہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد زور سے، حضور کے بعد گونج پیدا ہونی چاہیے۔ یہ در و دیوار بھی قیامت کے دن آپ کے میرے ایمان کی گواہی دیں گے کہ حضور کے بعد، بولو بولو، حضور کے بعد۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، امت نے کہا تیرا اسلام اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران، آج سے صدیوں پہلے جہاں پر بہاءاللہ نامی ایک بد نصیب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب اس وقت کی قیادت نے، مسلمان قیادت نے یہی کہا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، میں دیکھتا ہوں ہمارے متحدہ ہندوستان میں ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب یہ بات علماء کرام جانتے ہیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی، حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے براہ راست شاگرد ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی،
حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا نذیر حسین دہلوی، مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم سہارنپوری، میرے بھائیوں اس سطح کی ہماری دینی قیادت ایک دو نہیں، وہ بمبئی سے لے کر دہلی تک، دہلی سے لے کر کراچی تک، کابل سے لے کر کوئٹے تک، اور کوئٹے سے لے کر بہاولپور کے ریگستانوں تک، پورے اس خطے کی 600 دینی قیادت کے 600 نمائندہ علماء، ان میں سے کوئی آج ایک آدمی بھی آ جائے، ہمارے سارے خطے کی دینی قیادت مل کر اس کی جلالت شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنے بڑے لوگ تھے وہ۔ انہوں نے متفقہ طور پر کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ مسلمان نہیں، بولے وقت آیا 7 ستمبر 1974 کو اسلامیہ نے وطن کے مطالبے پر ہمارے پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیت کے خلاف قرارداد منظور کی، نیشنل اسمبلی میں قانون بنا۔ لوگوں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی برکات کا کیا عالم ہے۔ آپ یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے۔ کل انٹرنیٹ پہ خبر آ چکی ہے، آپ حضرات جو جانتے ہیں اسے دیکھیں۔ کل افریقہ کا ایک ملک مالی ہے، ان کی بڑی عدالت نے بھی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، کل کی بات ہے۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، صرف اسی ہفتے پشاور میں 11 قادیانیوں نے قادیانیت پر لعنت بھیج کر اسلام قبول کیا۔ منڈی بہاؤالدین میں جامع مسجد مرکزی کے خطیب ہیں حضرت مولانا عبد الماجد صاحب شہیدی، حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب فیصل آباد والوں کے شاگرد ہیں مولانا قاری عبد الواحد۔ یہ دو حضرات مولانا عبد الماجد اور وہ گئے، ایک قادیانی خاندان کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی۔ نیٹ کے ذریعے ان کے جو رشتہ دار تھے، کوئی کراچی کا، کوئی فلاں جگہ کا، ان کو بھی شامل کیا گیا، جو خاندان کے افراد تھے، کہیں بچی، کہیں بیٹی، کہیں بیٹا، کہیں داماد۔ ظہر کی نماز سے لے کر عشاء تک 7 گھنٹے گفتگو ہوئی، اور جب نتیجہ نکلا، جو اس گفتگو میں شریک تھا، دنیا نے دیکھا کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا، سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح صادق آباد میں ایک شادی ہوئی قادیانی کی، اس شادی میں کوئی مسلمان چلے گئے، مسلمانوں کو پتہ چلا، انہوں نے عالم دین مولانا محمد راشد مدنی ہیں، ان کو بلایا، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ تم نے غلطی کی ہے، تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا، اس نے توبہ کی، معذرت کی وغیرہ ذالک۔ قادیانیوں کو اطلاع پہنچی، اس نے پیغام بھجوایا کہ ان کو سمجھاتے ہو، ہمیں کیوں نہیں سمجھاتے؟
ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ ہماری شادی پہ کوئی مسلمان نہیں آیا سوائے ایک آدھ کے، جو آیا وہ توبہ کر رہا ہے۔ آخر ہماری غلطی کیا ہے کہ تم نے ہمیں اچھوت بنا لیا؟ ہمارے حضرات نے کہا تم بھی آ جاؤ۔ انہوں نے آتے ہی شرط لگائی، جو دلہا تھا وہ اس کا باپ، دونوں نے شرط لگائی کہ ہمیں ایک بات ایسی بتا دو ملعون قادیاں کی جو ہماری کھوپڑی میں آ جائے تو وعدہ رہا ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مرزا قادیانی کے اپنے لٹریچر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ آپ بتائیں کہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ تھا؟ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، انہوں نے کہا مولوی صاحب بس ہو گئی، بس کاٹا، حوالہ آپ دکھا دیں۔ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ زور سے کہو یار، حوالہ آپ دکھا دیں، ابھی ہم ٹک لگاتے ہیں، ختم ہماری قادیانیت کے ساتھ۔ مولوی صاحب کے پاس کتاب موجود تھی، انہوں نے کتاب دکھائی، اللہ نے کرم کیا، 10-15 منٹوں کی گفتگو میں دنیا نے دیکھا کہ ان سب نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ پچھلے ہفتے کی رپورٹ ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کل معافی چاہتا ہوں، 10 محرم کو جو جنگ اخبار چھپا ہے لاہور کا، اس کے صفحہ 3 پر خبر چھپی ہے، لاہور اخبار جنگ کے صفحہ 3 پر 10 محرم کو 9 اگست کو یہ خبر چھپی ہے کہ امریکہ کی ایک عدالت نے ایک اخلاقی کیس میں 6 سال کی ملعون قادیان کے ماننے والوں کو سزا دی ہے۔ مسلمان ملکوں کی بات نہیں کر رہا، ہر طرف سے لگتا یہ ہے کہ قدرت نے ان کے احتساب کا شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے یورپی یونین نے قرارداد منظور کی کہ پاکستان گورنمنٹ کو کہا جائے، بس میں 2-3 منٹ میں سمیٹتا ہوں، کہ پاکستان گورنمنٹ کو کہا جائے کہ وہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم کریں اور عقیدہ ختم نبوت سے متعلق جو ان کے قانون کے اندر شکے ہے اس پر نظر ثانی کریں۔ ہمیں پتہ چلا حضرت مولانا محمد تقی عثمانی، حضرت مولانا فضل الرحمن، اپنے مسلک کی جماعتیں، ان کے ساتھ ہم نے مشاورت کی، دوسرے مکاتب فکر کو بھی اعتماد میں لیا۔ پچھلے سال کی بات ہے، 6 ستمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی میں، 7 ستمبر کی شام کو مینار پاکستان لاہور میں، 7 اکتوبر کو قلعہ کوہنہ قاسم باغ کے سٹیڈیم میں اتنی بڑی کانفرنسیں منعقد کیں، اتنی بڑی کانفرنسیں منعقد کیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، وہ جو ہمارا ملتان قاسم باغ کا سٹیڈیم ہے، آج تک کوئی جماعت اسے بھر نہیں سکی۔ جلسے ہوتے ہیں، کناتے لگا کر اسے مخصوص کرتے ہیں، کرسیاں بچھا کر کوشش کرتے ہیں، دور 10 فٹ پر کرسی، کہ کسی طرح وہ بھر جائے، اتنا بڑا سٹیڈیم ہے۔ لیکن جب ہماری کانفرنس ہوئی، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، 3 ڈویژنوں کو ہم نے وہاں پر اکٹھا کیا،
مولانا فضل الرحمان صاحب سے بعد میں نومبر کے اندر میری ملاقات ہوئی خانپور حضرت درخواستی کے ہاں مرحوم کے مدرسہ میں جلسہ تھا، تو حضرت مولانا فضل الرحمان نے مجھے کلائی سے پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ مولوی صاحب کچھ آپ کو آپ کی ملتان کانفرنس کا پتہ بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہم تو مسکین لوگ، اشتہار چھاپنے والے، دعوتیں دینے والے، دریے بچھانے والے، کرسیاں ورسیاں لگانے۔ حضرت مولانا فقیر اللہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ گواہ ہے، منتظمین کے اندر یہ شامل تھے۔ ساری مخلوق کو بالکل پنڈال کے اندر وہ ہم نے بٹھایا، کرسیاں بالکل نہیں لگائیں، اور جتنی خلق خدا پنڈال میں تھی اس سے 2 گنا زیادہ سڑکوں کے اوپر پھر رہی تھی، اور بلا مبالغہ دور کئی فرلانگ تک خلق خدا تھی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کو اپنی کانفرنس کا کچھ پتہ بھی ہے؟ میں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت مجھے تو نہیں پتہ۔ مولانا نے فرمایا میاں مجھے گورنمنٹ کے حساس ادارے کے سب سے ٹاپ کے افسر نے یہ بتایا ہے کہ ہماری تاریخ کے ہماری معلومات کے مطابق آج تک ملتان کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی اجتماع نہیں ہوا جتنا اللہ نے ختم نبوت کے نام پہ جمع کر دیا۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، یورپی یونین نے کہا کہ یہ قانون واپس لو تحفظ ناموں سے رسالت کا، 5-7 جگہ اجتماع ہوا۔ جاؤ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو، وہ دن جائے آج کا دن آئے، پوری دنیا کفر خود پاکستان کی قیادت میں سے ایک آدمی کو اس کے بعد زبان کھولنے کی جرت نہیں ہوئی جو یہ کہے کہ اس قانون کو ختم کرو۔ ان کانفرنسوں نے اتنا کایا پلٹی کہ دوست دشمن، ملک عزیز، باہر کی دنیا کفر تک ہر ایک کو پیغام پہنچ گیا کہ اس مسئلے کو ہاتھ ڈالنا مشکل ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں انشاءاللہ۔ آپ بھی کہہ دیں اور بلند آواز سے، اس قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، جو اس قانون کو ختم کرنے کا ارادہ کرے گا اللہ اسے ختم کر دیں گے، قانون کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں انشاءاللہ۔